لوگ کہتے ہیں سب کو تو شیطان بھٹکاتا، لیکن شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ ایگو۔ اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ۔ شیطان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ابلیس کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد، آخر کیا ہوا کہ تو سجدہ نہیں کر سکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے؟ تو ابلیس کو معلوم تھا کہ کون حکم دے رہا ہے، کیونکہ ابلیس بھی کہتا ربی ربی ربی۔ ابلیس کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا وہ، میں حکم دینے کے باوجود بھی آخر تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو ابلیس کیا جواب دے رہا ہے؟ قال انا مانے میں۔ تو شیطان کو کس چیز نے بھٹکا دیا؟ میں۔ جو لوگ میں زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، وہ نہ خود سکون میں رہتے ہیں نہ سامنے والوں کو سکون میں رہتے ہیں۔ یہ شوہر کے لیے بھی پرابلمٹک ہے اور بیوی کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی پرابلمٹک ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار۔ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے۔ آئینہ دیکھنا ہے صفائی کے لیے، غرور و تکبر کے لیے نہیں۔ قال انا خیر منہ، کیوں؟ خلقتنی من نار، کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ وہ خلقتہ من طین، اور وہ مٹی ایسا پھینکیں گے تو مٹی نیچے جاتی ہے، آگ جب بھی جلاتے ہیں تو آگ کیا ہوتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ تو اوپر دیکھیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے یہ نہیں دیکھا، ابلیس نے یہ نہیں سوچا کہ کون حکم دے رہا ہے، ابلیس نے سوچا کہ آگ تو اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، تو اصول اعتبار سے کون جھکنا چاہیے؟ مٹی والا، آگ والا نہیں نا۔ اوپر والی چیز نیچے کیسے جھکے گی؟ اللہ کے مقابلے میں اس نے عقل لڑا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس، اللہ کی بات آ جانے کے بعد اپنی عقل جو آدمی لڑاتا ہے تو سب سے پہلے کس نے یہ کام شروع کیا؟ ابلیس۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور آدمی اپنی عقل لڑانا شروع کر دے، اب یہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہونا ہی ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا تو مغضوب ہو جائیں گے یا تو ضالین ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی چیز، دنیا والے بھی یہ اوپینین میں یہی پہنچتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی سب سے بڑا دھکا لگا تو یہیں سے لگا۔